بھلا کیا ملا نہیں ہے مجھے مصطفیٰ کے در سے، بھلا کیا ملا نہیں ہے مجھے مصطفیٰ کے در سے، بھلا کیا ملا نہیں ہے۔ اور قابل مبارکباد ہیں وہ کمیٹی کے نوجوان جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا، منایا، رچایا، عرفان بھائی اور شعبان بھائی، صدیق بھائی اور بھی بے شمار لوگ جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا، اور کمیٹی کے وہ تمام حضرات جنہوں نے محنتیں کی ہیں۔ اللہ ہر ایک کی محنت کو قبول فرمائے۔ جی لگا کے بولے یا رسول اللہ، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے مجھے مصطفیٰ کے در سے، بھلا کیا ملا نہیں ہے مجھے مصطفیٰ کے در مجھے مصطفیٰ کے در سے، بھلا کیا ملا نہیں ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن غوث الورا، علامہ عارف قریشی بریلی شریف، علامہ عارف قریشی بریلی شریف، نعرہ حیدری، اللہ اللہ مصطفیٰ ہوں میرے پاس۔ آدھا مصرع میں پڑھوں گا، آدھا مصرع آپ ساتھ میں پڑھیں۔ میں کیونکہ ساؤنڈ اس لیے مجھے اچھا چاہیے ہوتا ہے کہ میں الحمدللہ اللہ کا کرم و احسان ہے محرم کی 1 تاریخ سے جو چلاؤں، شاید بیچ میں 1-2 دن غائب ملا ہو تو ملا ہو، لگاتار بالکل کنٹینیو بات کری ہے، اور پورا 11ویں شریف کا مہینہ، پورا 12ویں شریف کا مہینہ، محرم کا مہینہ، لگاتار تقریباً 3 مہینے ہونے جا رہے ہیں مجھے بولتے ہوئے، تو اس لیے ریگولر بات کرتا ہوں اور میں تھک کر تو بات کرنے کا عادی نہیں۔ سب لوگ ذرا جی لگا کے بولے یا رسول اللہ، اور طلب کے بولے یا رسول اللہ، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا، بھلا کیا ملا، بھلا کیا ملا نہیں ہے اے جب کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا، اے جب کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا، اے جب کوئی منگے ہائے ہائے جب کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا، کئی دن سے گھر میں چولہا، کئی دن سے گھر میں چولہا علی کا جلا، علی کا جلا، علی کا جلا نہیں ہے مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں۔ یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ۔ سبحان اللہ۔
یا رسول اللہ یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، جو جھکا ہے کربلا میں، جو جھکا ہے کربلا میں، ابھی تک اٹھا نہیں ہے، جو جھکا ہے تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن دستار بندی، علامہ عارف قریشی صاحب قبلہ، علامہ عارف قریشی بریلوی شریف، نعرہ حیدری۔ واہ واہ واہ، حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، یہی کہہ رہی ہے اصغر کے لبوں کی مسکراہٹ، یہی کہہ رہی ہے اصغر کے لبوں کی مسکراہٹ، یہی کہہ رہی ہے اصغر کے لبوں کی مسکراہٹ، یہی کہہ رہی ہے اصغر یہی کہہ رہی ہے اصغر کے لبوں کی مسکراہٹ، وہاں زندگی نہیں ہے، وہاں زندگی نہیں ہے، جہاں کربلا نہیں، وہاں زندگی نہیں ہے، جہاں کربلا نہیں ہے، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، شریف پڑھ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مہینہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے نا، اس کو نسبت سرکار پیران پیر دستگیر بڑے پیر روشن ضمیر سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، اس میں بے شمار لوگ غوث اعظم سے محبت کرنے والے اپنی اپنی عقیدت اور محبت کا خراج پیش کرتے ہیں۔ میں غوث اعظم کی بارگاہ میں آؤں، سب لوگ بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آج کے اس پروگرام کے دو ٹاپک ہیں، ایک تو اس کو نسبت اس پروگرام کو غوث اعظم کی محفل جشن غوث الورا سے ہے، اور دوسرا اس پروگرام کو نسبت ایک بچے کی دستار بندی کے سلسلے میں ہے۔ میں دونوں پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا، آپ کی محبتیں مل جائیں، سب لوگ کہتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پہلے یہ سنیے، سمجھیے اور سنیے، سرکار غوث اعظم، آپ کا نام تو سب کو پتہ ہی ہے، عبد القادر جیلانی، آپ کا لقب محی الدین ہے، اور ایسے تو بے شمار القابات ہیں، ادھر بات نہ جا کر میں شارٹ میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت سیدنا شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، کیا نام ہے؟ سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ اتنا بڑا نام اگر نہ لے سکتے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں حضرت سیدنا ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ،
یہ آپ کی والدہ ہیں، اور سرکار غوث اعظم 470 ہجری میں پیدا ہوئے، 561 ہجری میں آپ کا وصال پرملال ہوا۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، 97 سال کی آپ نے تقریباً عمر پائی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بے شمار کرامتیں، بے شمار کمالات آپ کے موجود ہیں۔ میں حضور سیدنا غوث اعظم کی بات بتاؤں اس سے پہلے کہ حضور کی شان سنیں، اور میرے آقا کے غلاموں، سرکار غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے، جس طریقے سے میرے آقا نبیوں کے سردار ہیں، یوں ہی سمجھیے غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں۔ میرے آقا کو اللہ نے نبیوں کا سلطان بنایا ہے، اور سرکار غوث اعظم کو ولیوں کا سلطان بنایا ہے۔ سرکار غوث اعظم کا ولیوں میں جواب نہیں، میرے آقا کا نبیوں میں جواب نہیں۔ آپ سمجھتے ہوں گے قریشی صاحب آپ کس انداز سے بات کر رہے ہیں، اس انداز سے بات تو امام صاحب بھی کر لیتے۔ میں جب تک اپنے انداز میں نہیں آؤں گا تب تک آپ اپنے انداز کو نہیں چینج کریں گے۔ اگر چاہتے ہیں ہندوستان پر میں عارف رضا قریشی جس انداز سے بات کرتا ہے تو سب لوگ ایک چاشنی کے ساتھ، مجھے لگنا چاہیے کہ مردہ لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے عارف رضا قریشی نہیں آیا، زندہ لوگوں سے بات کرنے آیا ہے۔ تو سب لوگ زندہ دل ہو کر اور زندگی کا احساس دلائیں اور کہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ابھی سب کے ہاتھ نہیں اٹھے، سب کہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اچھا، کرسیوں پہ جب بندہ بیٹھ جاتا ہے، کرسی پہ بیٹھنے کے بعد اب وہ راجہ بن جاتا ہے، اور کرسی کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں کتنا بوال پھیلا ہوا ہے، ہندوستان میں کتنا بوال ہے کرسی کی وجہ سے۔ کرسی نہ ٹوٹ جائے، اور کوئی بوال نہیں ہے، یہ جتنے بوال ہو رہے ہیں نا یہ سب کرسی کی وجہ سے۔ یہ بوال نہیں ہوتے نے، ابھی بریلی میں بھی ہوا، آپ نے دیکھا نا، بریلی میں بھی ہوا، جہاں بھی بوال ہیں کرسی کی وجہ سے۔ اور یہاں پر جو آپ ٹھنڈے بیٹھے ہیں یہ بھی کرسی کی وجہ سے، کیونکہ کرسی پہ بیٹھے نا نیچے سے بھی ٹھنڈ ہو سکتا لگتی ہوگی، موسم تھوڑا ٹھنڈ سرد آ گیا ہے، تو سردی کو دور کیجئے اور نبی کے عشق میں جھوم کر بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ دیکھو دنیا میں تشریف لائے، بالکل چپکتا ہوا کہ سرکار غوث اعظم کا اور حضور کا بالکل ایک سیم، بالکل تھوڑا سا فرق ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وہ نبیوں کے سردار ہیں، ادھر ولیوں کے سردار ہیں۔ جی لگا کے بولے یا رسول اللہ، ذرا اور طرف کے بولے یا رسول اللہ۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں، میرے آقا کریم سید کونین سرور کون و مقام کی شان سنیں۔ میرے آقا کی شان کیا ہے؟ حضور کی ماں کی بارگاہ میں چلتے ہیں، او میرے نبی کی ماں جی طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین، ام المومنین، ام المومنین جناب آمنہ، آپ بتائیں میرے آقا کی شان کیسی ہے؟ میرے آقا دنیا میں آئے کس انداز سے آئے؟ آپ فرماتی ہے ابھی آنے کی بات پوچھتے ہو، ابھی میرا لال آیا ہی نہیں ہے، میرے حالات بدل گئے ہیں، میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے، میرا رنگ بدل گیا ہے، میرے دنیا کے حالات بدل گئے۔ میں نے کہا نبی کی ماں جی وہ کیسے؟ آپ فرماتی ہے میرا لال میرے شکم میں تھا، پہلا مہینہ گزرا ہے، اللہ کا پہلا نبی جناب آدم علیہ السلام میرے خواب میں آئے، آگے کہتے نبی کی ماں جی تمہیں سلام ہو، تم آخری نبی کی ماں بننے والی ہو۔ دوسرا مہینہ گزرا، اللہ کے نبی جناب حضرت شیس علیہ السلام آئے، تیسرا مہینہ گزرا، جناب نوح نجی اللہ ہے، چوتھا مہینہ گزرا، جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، چھٹا پانچواں مہینہ گزرا، جناب ابراہیم خلیل اللہ ہے، چھٹا مہینہ گزرا، اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ مہینے گزرتے گئے، میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی ہیں اللہ کے نبی میرے خوابوں میں آتے رہے، خوشخبری سناتے رہے، بشارتیں دیتے رہے، آخری مہینہ آیا، اللہ کا لجپال نبی جناب عیسیٰ روح اللہ میرے خواب میں آئے، اور
اور آکے کہتے نبی کی ماں جی تمہیں مبارک ہو، تم اللہ کے سوالات نبیوں کے امام کی ماں بننے والے ہو۔ میرے آقا کے غلاموں، میرے آقا دنیا میں آئے نہیں، استقبال کے لیے اللہ کے نبی آئے، نبی کی ماں کے خواب میں آئے، بشارت دینے آئے۔ میرا نبی آیا نہیں مگر میرے نبی کی آمد پہ کون آ رہا ہے؟ نبی آ رہے ہیں۔ کون سے نبی؟ جو میرے آقا کے مقتدی نبی ہیں۔ وہ نبی آئے جو میرے آقا کے مقتدی نبی ہیں۔ وہ غوث اعظم کی محفل منانے والوں، جس نے غوث الورا کانفرنس کا انعقاد کرنے والوں، وہ پچپیڑا لکھیم پور ضلع کے زندہ دل غیور مسلمانوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں غوث اعظم سے نسبت رکھنے والوں، غوث اعظم سے پیار کرنے والوں، کون غوث اعظم؟ چلے غوث اعظم کی والدہ کی بارگاہ میں چلتے۔ وہ غوث اعظم کی ماں جی آپ بتائیں آپ کا لال آیا دنیا میں کس انداز سے آیا ہے؟ آپ کا لال دنیا میں آیا ہے کس انداز سے آیا ہے؟ غوث اعظم کی والدہ کے پاس پہنچے، عالم میں تصور و تخیل میں جواب ملتا ہے۔ وہ میرے لال کے غلام عارف رضا قریشی سوال کرتے ہو، میرا لال دنیا میں آیا ہے عبدالقادر کس انداز سے آیا؟ میں نے تو بس یوں سمجھیے میں نے یہ دیکھا ہے۔ جواب ملتا ہے غوث اعظم کی والدہ کی جانب سے، میں نے تو یہ دیکھا میرا لال ابھی میرے شکم میں ہے، ابھی میرے بدن میں ہے، ابھی میرے پیٹ میں، میرا لال دنیا میں آیا نہیں ہے۔ اچانک کیا دیکھتی ہوں آدھی رات گزر رہی ہوئی ہے، آسمان پہ ایک نور سا ظاہر ہے، پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتی ہوں سید کون ہے، سرور کون و مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے کہتے ہو میری بیٹی فاطمہ ام الخیر تجھے مبارک ہو، تو ولیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہے۔ سبحان اللہ، ولیوں کے ماشاءاللہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم، سبحان اللہ، جو حضور سیدنا غوث اعظم کے ولادت کے وقت میں استقبال کے لیے میرے آقا سید کونین تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بڑا شان والا بنایا، بڑا کمالات والا بنایا، اور بے شمار سرکار غوث اعظم کی کرامتیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تقریباً 40 سال تک دین کی خدمت تقریریں کرتے کی، تقریباً آپ نے 40 سال تک تقریریں کی۔ اتنا کام سرکار غوث اعظم نے تقریروں کے ذریعے کیا، اتنا کام تقریروں کے ذریعے کسی اور نے نہیں کیا۔ دین کا کام سرکار غوث اعظم نے تقریباً 40 سال تک دین کی خدمت تقریروں کے ذریعے کی۔ اچھا تقریر سے کیا ہوتا ہے؟ تقریر سے جو انسان پڑھا ہو یا ان پڑھ ہو، ہر ایک انسان تقریر سنتا ہے، پھر اس سے نہیں معلوم کون سی بات اچھی لگ جائے اور اللہ کا کرم ہو جائے، اس کے ذہن میں کون سی بات اچھی بیٹھ جائے اور اس پہ عمل کر لے، تو پھر وہ دنیا بھی اس کی سبر جاتی ہے، اس کا عقبہ بھی سبر جاتا ہے۔ پھر تقریریں کرنے والے غوث اعظم ولیوں کے سردار، غوث اعظم کی تقریر میں محفل میں ایسا نہیں ہے ان پڑھ لوگ نہیں جاتے تھے، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے مجدد اپنے وقت کے کتب سرکار غوث اعظم کی تقریریں سنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، غوث اعظم کی تقریریں اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء جا کر وہاں پر اکتساب فیض حاصل کرتے تھے، اکتساب علم حاصل کرتے تھے۔ میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تقریریں کیا کرتے تھے، اور آپ کو اللہ نے بلند آواز کا مالک بنایا تھا، اور آپ کی آواز اتنی بلند تھی کہ 50 سے 60 ہزار 70 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا آپ کی محفلوں میں، 70 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا آپ کی محفلوں میں، اور جیسی آواز پہلی والی صف میں پہنچتی تھی ویسے ہی سب سے آخر والی صف میں آواز پہنچتی تھی۔ اتنی بلند آواز سرکار غوث اعظم کو اللہ نے عطا فرمائی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جنگل سے گزر رہے تھے، اچانک آپ پر پیاس کا غلبہ طاری ہوا،
آپ کو پیاس لگنے لگی، جب آپ کو پیاس لگی تو دل میں خیال آیا کاش پانی مل جاتا، کافی دور تک پانی کا پتہ نہیں، اور آج کا دور ہے کہ ہر جگہ ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ پر سمرسیبل لگا ہوا ہے، ٹنکیاں ہیں، ہر جگہ پانی کا انتظام نل لگے ہوئے ہیں، لیکن اس دور میں پانی کا انتظام کئی کوس تک پانی کا پتہ نہیں رہتا تھا، کنویں سے پانی پیا جاتا تھا نکال کر۔ تو سرکار غوث اعظم جنگل میں ایک بار نکلے ہوئے تھے تو اچانک آپ کو پیاس کا غلبہ ہوا، پیاس آپ پر ظاہر ہوئی، تو پھر اس کے بعد میں آپ کے دل میں خیال آیا کہ کیسے پانی ملے گا۔ اچانک آپ کے دل میں بھی خیال ہی آیا تھا کہ آسمان پر بادل منڈلائے اور پانی برسنا شروع ہو گیا۔ جب پانی برسنا شروع ہوا تو سرکار غوث اعظم نے اپنا کام پانی کا مکمل کیا، اپنی حاجت کو پورا کیا۔ پھر اس بادل سے تھوڑی دیر کے بعد ایک نور، ایک روشنی ظاہر ہوئی، اور اس روشنی سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا خدا ہوں۔ آواز آتی ہے، تو ابھی آواز آئی، آپ نے کوئی غور نہیں کیا، پھر آواز آتی ہے، عبد القادر میں نے تیری ہر عبادت اور ریاضت کو قبول کر لیا ہے، اور تیرے لیے تمام وہ کام جو حرام ہیں حلال کر دیے ہیں، اب تجھ سے کسی چیز کا حساب و کتاب نہیں ہونا ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اب جی لگا کے بولیں تو بات آگے بڑھ جائے، بولے یا رسول اللہ، اور جی لگا کے کہے یا رسول اللہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جنگل میں جا رہے ہیں، دل میں خیال آیا پانی مل جائے، اچانک بادل منڈلائے، پانی برسنا شروع ہو گیا۔ پانی برسنا جو شروع ہوا، سرکار غوث اعظم نے پانی سے اپنا کام تمام کر لیا، اپنی حاجت کو پورا کیا۔ حاجت پوری کرنے کے بعد ایک روشنی ظاہر ہوتی، آواز آتی، عبد القادر میں تیرا خدا ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے غور نہیں کیا، او میرے آقا کے غلاموں، جب یہ جواب آتا ہے، او عبد القادر میں نے تیری عبادت اور ریاضت کو قبول کر لیا ہے، آج کے بعد جو تو کرے گا تمام حرام چیزوں کو تیرے لیے حلال کر دیا ہے۔ جب یہ جواب ملتا ہے فوراً آپ کی زبان سے نکلتا ہے، آپ پڑھنے لگ جاتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غوث اعظم پڑھنے لگ جاتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جواب دیتے ہو، شیطان ملعون میں سمجھ گیا ہو تو میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آسمان سے بارش ضرور ہوئی ہے، تو نے یہ جو کہا ہے میں نے عبادت اور ریاضت کو قبول کر لیا ہے، تیرے لیے تمام حرام کاموں کو حلال کر دیا ہے۔ اور مجھ سے پہلے اللہ کے کتنے نبی آئے، مجھ سے پہلے کتنے ولی آئے، بڑے بڑے زاہد و متقی آئے، بڑے بڑے پارس آئے، بڑے بڑے عبادت گزار آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام کاموں کو حلال نہیں کیا، تو عبد القادر کے لیے حرام کیسے حلال ہو؟ عبد القادر کے لیے کیسے حرام حلال ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی آپ نے اتنا پڑا، شیطان ظاہر ہو کر سامنے آ گیا۔ شیطان کہتا ہے، غوث پاک عبد القادر میں شیطان ہوں، اسی حربے سے میں نے کتنے لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ اب وہ جاتے ہوئے کہتا ہے، اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، او ملعون، او ظالم، او شیطان رجیم، تو کہتا ہے تجھے تیرے علم نے بچا لیا، جاتے جاتے بھی میرے علم، میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے۔ یہ ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر غوث اعظم اگر اللہ سے لو لگا لیں تو پھر اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور غوث اعظم کو ماننے والے ہم غلام اگر غوث اعظم سے محبت کرنے لگ جائیں تو دنیا کی ہر پریشانی سے غلام غوث پر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ وہ کس انداز سے ہوتے ہیں، پھر ہمیں جی لگا کے صدا لگانا ہے، سرکار غوث اعظم
نظر کرم خدا را، سب لوگ مل کے پڑھیں، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ سب دو، میرا خالقہ سب دو، میں فقیر ہوں تمہارا، اور جھولی کو میری بھدو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، کون غوث اعظم ہے؟ آپ جنگل ہی میں جا رہے تھے، اچانک آپ کی دو لوگوں پہ نظر پڑتی ہے، دو لوگوں میں آپس میں پیسوں مباحثہ ہو رہا ہے، دو لوگوں میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ جھگڑا کس بات پہ؟ ایک کا دعویٰ یہ ہے ایک عیسائی ہے، ایک محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حضور کا غلام ہے، ایک حضور کا کلمہ پڑھنے والا، حضور کا امتی، ایک جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار حسین ملت، سرکار حسین ملت، فیضان بلگرام شریف، فیضان بلگرام شریف۔